من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رب فرماتا ہے ودت، یہ ودت جو ہے یہ مؤنث کا لفظ ہے، مؤنث فعل ماضی ہے، مؤنث کا لفظ ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ طائفتن، یہ بھی مؤنث ہے۔ فعل بھی مؤنث آیا ہے، فاعل بھی مؤنث آیا ہے۔ معنی کیا بنتا ہے؟ معنی بنتا ہے طائفتن ہو گیا گروہ، سیکشن، من اہل الکتاب، اہلی کتاب میں سے، من حرف جر ہے، اہلی اسم مجرور ہے، الکتاب مضاف الیہ ہے۔ معنی ہو گیا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، طائفتن ہو گئی جماعت۔ اگر ہم اس کا انگریزی ترجمہ کریں گے تو یہ بن جائے گا اے سیکشن آف پیپل، اے سیکشن آف پیپل آف دا بک۔ سارے اہلی کتاب نہیں، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت کیا کرتی تھی؟ ودت، چاہتی تھی، وشڈ، اے گروپ آف پیپل فرام اہلی کتاب وشڈ، ایک گروہ اہلی کتاب میں سے تھا، انہوں نے چاہا، کیا چاہا؟ لو یضلونکم، یضلون فعل مضارع ہے، یضلون کا معنی بنتا ہے، یضلون کا معنی بنتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کم ملائے، کم کا معنی ہے تم کو، اور یہاں کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ لاؤ کا معنی ہے کہ، یہ کی کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے تم کو۔ لاؤ یضلونکم کا معنی بنتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں، کیونکہ یضلون کا معنی ہے کرتا ہے بھی آتا ہے اور کرے گا بھی آتا ہے، فیوچر ٹینس بھی آتا ہے، اس میں 2 ٹینس ہیں، اور اس طرح معنی بنتا ہے
کہ وہ تم کو لاو کا معنی ہے کہ یدلون فعل مضارع ہے اور کم اس کا مفعول ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے. یہ ان کی خواہش تھی. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی خواہش تھی کہ وہ تم کو گمراہ کریں. ایڈریس تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس وجہ سے آپ کی طرف رب نے فرمایا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کریں. اہلی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شریف میں بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینوقا تھے. جب رب فرماتا ہے کہ اہلی کتاب میں سے ایک گروہ، وہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے سازش رچائی کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے دین میں ملائے. اسی وجہ سے رب نے فرمایا ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہلی کتاب میں سے ایک گروہ نے خواہش کی، چاہا لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ تم کو گمراہ کریں. بلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے گمراہ ہو سکتے تھے؟ وہ تو ان کی چالیں جانتے تھے اور ان سے خوب واقف تھے. وَمَا يُضِلُّونَ ما نہیں کا معنی دیتا ہے یضلون، وہ گمراہ کریں گے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو. یضلون ہے فعل مضارع، اس میں فاعل ہوا ہے، انفسہم جو ہے یہ مفعول ہے اس کا. وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کریں گے مگر الا انفسہم
मगर अपने नफ्सों को। रब फरमाता है कि वो मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, वो तो अपने आप को गुमराह करेंगे। मामा यशऊरून, माँ का माना है नहीं, यशऊरून का माना है शऊर। शऊर या समझ। मामा यशऊरून, और वो ये बात समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे। And they do not realize और वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने अपने नफ्सों को गुमराह किया है। आपने देखा होगा कि कुरान मजीद जो है ये मुसलमानों को बार बार अहले किताब की साजिशों से आगाह करता है। अहले किताब की कोशिश हमेशा यही रही है कि मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम से गुमराह कर दें, और इसमें कोई दकीका भी फरोगुज़ाश्त वो नहीं करते हैं। मगर कुरान का एक अपना असलूब है, जितनी खबासत के साथ वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कुरान ने कभी उनको बद अलकाब से नहीं पुकारा, हमेशा अहली किताब कह के पुकारा है। ये एक मुअज़्ज़ज़ लक़ब है, मुअज़्ज़ज़ लक़ब है, इस वजह से कि इनको एहसास हो जाए और वो बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और अहले किताब हक छुपाने और हक को बातिल के साथ मिलाने में बहुत माहिर थे। रब ने बार बार कहा है इनको कि इन हरकतों से बाज आ जाएं। वो तो इन हरकतों के गुनाहों को भी जानते थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका था, और जब पढ़ा लिखा तबका माशरे में बिगड़ जाए तो आम लोगों के बिगड़ने में क्या देर लगती है। लिहाजा यहाँ भी अल्लाह ने मुसलमानों को खबरदार किया है कि अहली किताब तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो खुद गुमराह होते हैं और इन्हें इस चीज़ का भी शऊर तक नहीं है। अल्लाह हम सब को गुमराही से बचाएं और कुरान शरीफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।